جی ضیاء بھائی، میرا نام کیسر دراور ہے. میں اور یہ شاہد سلیم تحصیل حسن ابدال کو یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ آپ جو سٹال دیکھ رہے ہیں اس میں یہاں سے یہ جو کتب آپ دیکھ رہے ہیں یہ تحصیل حسن ابدال کے رائٹرز کی ہیں. یہ نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں. اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہمارے ساتھ تحصیل حسن ابدال کے جو علمی نسخہ بھی لائے گئے ہیں ساتھ. اور یہ جو رائٹرز کی کتب ہیں، یہ جو رائٹرز ہیں یہ سارے حسن ابدال سے ہیں. کچھ حیات ہیں، ان کی بایوگرافیز میں نے اپنی کتاب میں شامل کی ہے. ذرا دیجیے گا، یہ میری کتاب ہے. اس میں ان تمام جو جتنی بکس یہاں پڑھی ہیں ان کا یہاں ذکر ہے. تمام رائٹرز کی بایوگرافیز شامل کی گئی ہیں. میں نے اپنے جو لیجنڈز ہیں ہمارے تحصیل حسن ابدال کے، ہم نے انہیں ایک جگہ بند کیا ہے. یہ ہم نے بایوگرافیز اور فوٹوز وغیرہ بھی شامل کی ہیں. میرا نام مولانا محمد عبدالعاد بن مولانا محمد طیب بن حافظ ظفر العاد بن حافظ مولانا علی بادر بن مولانا احمد جی بن مولانا محمد جی اور بن مولانا جان محمد صاحب. یہ جو کتب ہیں یہ شرح وقایہ ہے اور یہ جان محمد صاحب کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے. ہماری چھٹی پوسٹ پر دادا ہیں. یہ بھی ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے. کنز الدقائق فقہ کی کتاب ہے اور یہ بھی 274 سال پرانی ہے. 274 سال پرانی ہے. یہ ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا مختصر وقایہ ہے جس پر انہوں نے حاشیہ بھی چڑھایا ہے. یہ بھی 274 سال پرانا ہے. یہ میرے قابل عزت قابل صدر احترام شخصیت ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. عزت مآب جناب ڈاکٹر جمیل صاحب. جناب ڈاکٹر جمیل صاحب پی ایچ ڈی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارے پردادا جی حضرت مولانا حافظ علی بادر رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی قرآن پاک کی تفسیر ہے فارسی زبان میں. یہ اس کے ڈائی پارے ہیں اور یہ ان کے پوتے کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے حضرت مولانا حافظ حبیب اللہ صاحب. ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا خلاصہ قیدانی ہے. اور یہ جو یہ علم میراث کی مشہور کتاب ہے سراجی، یہ انہوں نے ہاتھ سے لکھی اور اس پر جناب وحید اختر امان صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اسلامی ایک فتح پر. انہوں نے ایک پبلک لائبریری بنائی ہے. تمام پر لوگ اس پبلک لائبریری کے ساتھ اپنے تعلق راستہ دو ہیں. تھینک یو ویری مچ. وحید اختر امان صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ سر. موبائل نمبر مجھے بتائیں اگر آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو اپنا ایڈریس. تو یہ میرے اپنی ذاتی تصانیف ہیں. یہ جامع ترمذی کے اوپر شرح میں لکھ رہا ہوں 14 جلدوں میں. اس میں سے 2 جلدیں چھپ گئی ہیں، تیسری کمپوز ہو رہی ہے. اور یہ شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر کتاب ہے. وہ مولانا قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر کتاب ہے. یہ قلمی کتب سے منتخب کردہ عمدہ چیزوں پر 2 جلدیں ہیں، میری اپنی تصویر. 4 یہ تقریباً 4 قصیدے میں نے لکھے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. اور یہ عربی شاعری میں، اردو شاعری میں بھی کی ہے نعت خوانی، اور فارسی میں بھی بہت بڑا میرا کلام موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں پروموٹ مجھے بتائیں اپنا ایڈریس. قابل صدر احترام جناب وحید اختر امان صاحب جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی، آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ تشریف لائے ہیں. لوک فتح پر پبلک لائبریری بنائی گئی ہے. ان کی طرف سے لوگ اس کے ساتھ واسطہ اور رابطہ رکھیں. تھینک یو ویری مچ وحید اختر امان صاحب اور آپ کے ساتھ آنے والے ان پیارے پیارے نوجوانوں کا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اپنا فون نمبر مجھے 0353 69 اور 232. اچھا وہ ایڈریس آپ کیا ہے کدھر کا ہے؟ ضلع اٹک تحصیل حسن ابدال گاؤں غرسین. جی دیکھیں یہ جو شوق ہے کتاب کا، یہ بچپن میں مجھے جب میں نے مسلم ہسٹری پڑھی سے لے کر تقریباً 9ویں 10ویں صدی تک جب مسلمان علم کے ساتھ ان کا تعلق رہا تو انہوں نے دنیا میں ترقی کی. ہر علم میں انہوں نے خواہ وہ سائنس ہو، خواہ وہ ریاضی ہو، طب ہو، الجبرا ہو، تاریخ ہو، جغرافیہ ہو، جو جس موضوع پر انہوں نے دنیا بھر میں ایک یادگار کام کیا.
اور اس علم کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں ہر موضوع پر ایجادات کی اور دنیا میں اس اپنے فن اور علم کی وجہ سے حکومت کی. تو جب مسلمان علم سے دور ہوئے تو وہ جو ہے تنزل کی گہرائیوں میں گرتے گئے, ان کی تنزلی شروع ہو گئی, حتیٰ کہ ایک دور آیا کہ وہ غلام بن گئے. اور جب تک جو ہماری آنے والی نسل ہے یا جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ علم کے ساتھ وابستہ نہیں رہے گی, وہ دنیا میں جو ہے وہ غلامی کی صورت میں رہیں گے. اور یہ علم ایسا ہے کہ یہ روشنی ہے, یہ آگاہی ہے, یہ شعور دیتا ہے, اور اسی کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اچھے برے کی تمیز کرتا ہے, وہ دنیا کے ہر نئی چیز سے اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑتا ہے, اور اس کو اس علم کی وجہ سے دنیا میں پھیلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے. اور الحمدللہ یہ جو میلہ ہے یہ نوجوان نسل کی آگاہی کے لیے, ان کو شعور دینے کے لیے, ان کے لیے خصوصی طور پر لگایا گیا ہے تاکہ وہ ان کتابوں کو پڑھیں اور ان سے استفادہ کر کے وہ آنے والے دور میں جو ہے وہ ترقی کی مناظر طے کرے اور دنیا میں حکومت کرے. یہ دیکھیں یہاں تو میں صرف چند کتابیں لایا ہوں, میرے پاس تو تقریباً 23,000 کتابیں ہیں اور 600 جو ہیں وہ قلمی نسخے ہیں, اور اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں. تو میرے پاس جو اردو کی قدیم ترین کتاب ہے وہ تقریباً مغلیہ دور کی ہے, اور اس وقت یہاں تو نہیں ہے, لیکن اس وقت جو میرے پاس یہاں ہیں اس میں ایک قرآن پاک کا نسخہ ہے جو 800 سال پرانا ہے, اور اس طرح ایک اور عربی کی کتاب ہے حدیث کے متعلق ہے, وہ جو ہے 600 سال ہے. اور اس طرح مغلیہ کی کتابیں ہیں, یہاں مغلیہ کے قرآن پاک ہیں یا اس طرح کی. اور یہ دیکھیں یہ صرف ایک قرآن پاک جو ہے یہ صرف 30 اوراق پر ہے, یعنی ایک برق پر جو ہے پورا قرآن کا سپارہ ہے اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو مسلمانوں نے دنیا میں وہ کارخائے نمایاں انجام دیے علوم و فنون میں کہ وہ کبھی اوج سریہ پر تھے, اور جب علم کو چھوڑا تو وہ ذلت کی گہرائیوں میں گرتے چلے گئے اور آج تنزلی کا شکار ہیں. جب تک ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ علم کو حاصل نہیں کریں گی وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتی رہیں گی. میری اپنی نوجوان نسل سے, اپنے بچوں سے, طلباء و طالبات سے یہ گزارش ہے کہ آپ خدا را یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے قرآن پڑھنا ہے, حدیث پڑھی ہے, نہیں, آپ جس علم سے دلچسپی رکھتے ہیں, جس فن سے دلچسپی رکھتے ہیں, آپ اس کی کتابیں پڑھیں. جو مذہب ہے ہمارا اس میں تو ہم صرف ہمیں کچھ فرائض واجبات سنت ایسی چیزیں آنی چاہیے, ہر آدمی کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ عالم دین بنے, لیکن اپنے فن میں علم حاصل کرنا وہ اس کی ترقی کے لیے راہ ہموار کرے.